السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زیر بحث۔ ناظرین، اپوزیشن متحرک نظر آ رہی ہے، مزاحمتی سیاست ہمیں نظر آ رہی ہے، سیاہ دن منایا گیا ہے سیاستدانوں کی جانب سے جو اپوزیشن کا حصہ ہیں، اور سوال یہاں پر یہ اٹھ رہا ہے اس بلیک ڈے کو دیکھتے ہوئے اور جو بھی مظاہرے کیے گئے اس کو دیکھتے ہوئے کہ اپوزیشن کس حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور یہ حکمت عملی لوگوں پر کتنا اثر ڈال پا رہی ہے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے کیونکہ اس کی افیکٹونیس جج ہی اس بات سے ہوتی ہے۔ ملک بھر میں تحریک تحفظ آئین پاکستان اور مختلف اپوزیشن جماعتوں کے احتجاج نظر آئے، کہیں سڑکوں پر چھوٹے جلوس نظر آئے، کہیں بڑے مظاہرے، کہیں لانگ مارچ، اور یہ سب ایک ہی نقطے پر جمع نظر آئے ہیں۔ جو ایجنڈا نظر آیا ہے ان تحریک کے پیچھے وہ یہ کہ 27ویں آئینی ترمیم، پھر سائبر کرائم قوانین میں تبدیلی اور پھر طاقتور حلقوں کو دی گئی مراعات پر شدید اعتراضات اٹھائے گئے ہیں۔ اپوزیشن کا موقف یہ ہے کہ 27ویں ترمیم عوامی مفاد کے خلاف ہے، عدم احتساب پیدا کرتی ہے اور آئین کی روح کو کمزور کرتی ہے۔ ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھا کہ عمران خان کی فیملی کے ساتھ جو مبینہ بدسلوکی کی گئی، ملاقاتوں میں رکاوٹیں ڈالی گئیں اور کارکنان کی گرفتاریاں، اس پر پی ٹی آئی نے کافی اسٹرانگ سٹانس لیا ہوا ہے۔ یہ سب اپوزیشن کی نکتہ چینی کو مزید تیز کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے الزام لگایا تھا کہ عمران خان کی بہنیں علیمہ خان، نورین نیازی اور ڈاکٹر عظمیٰ خان جب وہ اڈیالہ جیل کے باہر بھائی سے ملنے کے لیے قانونی اجازت نامے کے تحت موجود تھیں تو پولیس نے ان کے ساتھ بدسلوکی اور زد و کوب کیا۔ یہ پی ٹی آئی نے ایکیوز کیا ہے اور پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ انہیں بالوں سے پکڑ کے کھینچا گیا، پھر ان پر زور آزمائی کی گئی، ان کی عزت کو پامال کیا گیا۔ اسی تناظر میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی who is a part of پی ٹی آئی، انہوں نے ایک خط لکھ کر پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز پر سوال اٹھایا ہے کہ عدالت کی واضح احکامات کے باوجود جیل انتظامیہ اور پولیس ان کی واضح خلاف ورزی کر رہی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ خاندان کے ان افراد کا سڑک پر بیٹھنا، پھر ان کا 1 کلومیٹر دور سے انتظار کرنا اور ان کے احترام کے لیے کوئی مناسب انتظام نہ ہونا، سب ایک انسانی اور قانونی توہین ہے۔ دوسری طرف پنجاب حکومت کا اس پر موقف بھی سامنے آ گیا، رد عمل سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ملاقاتوں کے اصول مکمل طور پر جیل رولز اور قانونی ضوابط کے اندر ہیں۔ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری صاحبہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اہل خانہ کی ملاقاتیں اور وکیلوں کی ملاقاتیں جو ہیں وہ باقاعدہ قانونی طریقہ کار سے ہوتی رہی ہیں اور یہ کوئی غیر قانونی اقدام نہیں ہوا ہے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا واقعی اپوزیشن کے لیے ایک بریکنگ پوائنٹ آ چکا ہے؟ کیا عوام اسے ایک آئینی ظلم کے طور پر دیکھتے ہیں یا پھر ایک سیاسی تاثر کا حصہ؟ اور پھر کیا اپوزیشن کی یہ جو احتجاج کی حکمت عملی ہے وہ عوامی تاثر کو بدل رہی ہے یا نہیں، یا کیا احتجاج ان کے سیاسی بیانیے کو مضبوط کر رہا ہے یا پھر مزید ڈیوائڈ پیدا کر رہا ہے؟ اسی پر بات کریں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار نجم ثاقب صاحب، ظفر الہاری صاحب اور وجے میر صاحب۔ آپ سبھی کا بہت شکریہ۔ نجم ثاقب صاحب، جب ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن سڑکوں پر ہے حکومت کے خلاف، حکومت کی گئی ترامیم کے خلاف، تو اس میں یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ ان کی اسٹریٹجی ہے کیا، وہ کیا امپیکٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو وہ امپیکٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیا وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے ہوتا ہوا؟ واٹ از یور انالیسس؟ پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس اپوزیشن کی حکومت کو کتنی ضرورت ہے، عوام تو بعد میں آئے گی۔ پھر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اپوزیشن کا کتنا زور چل رہا ہے حکومت کے بارے میں یا حکومت کے خلاف۔ حکومت کو اپوزیشن کی قطعاً نہیں پڑی ہوئی، نہ ہی اس کو ضرورت ہے، اسی لیے مذاکرات بھی کھیل لیے، کہانیاں بنا لی اور اوپر سے بتایا کہ جی ہم تو بالکل تیار ہیں، مذاکرات کرتے ہیں۔ کس چیز پہ مذاکرات کرتے ہیں کوئی پتہ نہیں۔ اچھا، اب جب کہ کوئی بھی حکومت دنیا میں کسی جمہوریت میں جب اس قابل ہو جائے کہ وہ آئین میں تبدیلی کر سکے، 2/3 اکثریت اس کو حاصل ہو، اور شومہ یہ قسمت دیکھیے کہ وہ 2/3 جو ملتی ہے ان کو اکثریت، چاہے 26ویں ہو چاہے 27ویں ہو ترمیم، اس میں اپوزیشن کے بھی کچھ ممبر ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا کہ حکومت کو نہ پڑی ہوئی ہے اپوزیشن کی، نہ ہی وہ اس کو درخور اتنا سمجھتی ہے، نہ ہی ان کو گویا کہ پتہ نہیں یہ کیا کر لیں گے۔ نومبر کا جو احتجاج ہوا اسلام آباد میں، اس سے زیادہ کیا کر لیں گے؟ لہٰذا کھنڈ ہے مکمل طور پہ اور دل بڑے پرسکون ہے as far as the government is concerned۔ اب آ جائیے آپ اس کی طرف، اپوزیشن کی طرف دیکھیے۔ یوم سیاہ منانا، ایک بڑا سا پوسٹر بینر لے کے کہ یوم سیاہ ہے، ملک گیر ہے۔ اب اس میں دیکھیے گا کہ اب تو اپنے لیڈر سے جیل میں جا کے چیف منسٹر بننے کے بعد بھی بات نہیں کر سک رہے۔ اچھا، یہ تو نظر آ رہا ہے جی زیادتی کر رہے ہیں، ملنے دینا چاہیے، فلانا فلانا۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت ایز وی اسپیک
تو پی ٹی آئی جو ہے وہ سب سے بڑی جماعت، اس کے لیڈر سب سے مقبول لیڈر عمران خان صاحب. مجھے یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی کا اس وقت چیئرمین کون ہے؟ بتائیں. گور صاحب ہیں اس وقت جو ڈی فیکٹو کی بات کر رہے ہیں، یا پھر آپ دوسری بات کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ ڈی فیکٹو کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت چیئرمین جو ہیں کاغذوں میں وہ گوہر نایاب، وہ تو گوہر جی، لیکن سارے کہہ رہے ہیں جی اصل میں چیئرمین تو جیل میں ہے. جی آپ تو ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ آپ نے ملنا کس سے ہے جا کے. بھائی گوہر صاحب باہر ہیں، ان سے مل لو. ہاں، آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے ادھر ہی جانا ہے. اچھا، پارلیمنٹ کا بائیک آؤٹ کرنا، یہ میں آخری باتیں 2-3 کر لوں. پارلیمنٹ کا بائیک آؤٹ کرتی ہے ہماری، کاغذ آپ دیکھیں گے کہ پھیلا رہی ہے، نعرے لگ رہے ہیں، آوازیں کسی جا رہی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے جی کہ ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں. آپ استعفیٰ کیوں نہیں دے دیتے؟ اگر اسمبلیوں میں آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں چل رہی ٹھیک، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سک رہے اور ترمیم پہ ترمیم آ رہی ہے، تو من حسن جماعت آپ دے دیجئے نا استعفیٰ. دوسری بات، آپ کے پاس تو کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن بن سکے. اچکزئی صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے آپ، جس سے کہ آپ کے اپنے لوگ بڑے ناراض ہیں. اچھا، ایک چیز کرنی تھی بس خان کے جیل میں جانے کے بعد. اچھا، کیا؟ صرف ایک چیز کرنی تھی پی ٹی آئی نے، جو کہ اس میں وہ بری طرح سے ناکام رہے ہیں، اور عوام کو، اپنے سپورٹرز اور اپنے ووٹرز کو انہوں نے مایوس کیا. وہ کیا تھا؟ خان کو باہر نکالنا ہے. اگر نہیں نکالنا تو کوئی میل جول ہی کرا دو، کوئی ڈھیل لے دو، کوئی ڈیل کر لو. بھی نہیں ہوا. اس کا باٹم لائن آپ کو بتاتا ہوں، اس ساری جو بات میں نے کی ہے جی، کہ اتنی کمزور اپوزیشن پاکستان کی تاریخ میں بہت کم آئی ہے. اب یہ کہ اس کا عوام پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، عوام تو بیچاری، عوام کیا کرے گی؟ اب تو اپوزیشن نے یعنی پی ٹی آئی نے فارم 47 کی بات آخری دفعہ کب کی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے جنرل الیکشن کے جو ریزلٹ تھے، جس ریزلٹ میں کہ یہ حکومت آئی، وہ انہوں نے تسلیم کر دیا ہے. فیٹ اکمپلی، یہی تھی قسمت میں. اب یہ صرف یہ ہے کہ دکھانا ہے کہ ہم اپوزیشن میں ہے. لہٰذا باٹم لائن یہ نکلی کہ یہ کمزور اپوزیشن ہے، اور اس کو کسی ایسی متحرک شخصیت کی ضرورت ہے جیسے کہ عمران خان صاحب ہیں، کیونکہ جو باہر لوگ ہیں ان میں اتنی طاقت نہیں ہے. اچکزئی صاحب کو اگر آپ نے بنانا ہے تو بس دیکھ لیجئے کہ ان کے اندرونی صورتحال کیا ہوگی. سر طاقت کیوں نہیں ہے؟ ایک فالو اپ کوشچن، اگر اختیارات دے دیے جائیں، خان صاحب کی طرف سے کہہ دیا جائے کہ جی یہ آدمی جو اس وقت باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ گوہر ہو یا کوئی بھی ہو، ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ جی اس کے پیچھے عوام آپ نے جانا ہے، میں نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں، اب آپ ان کے ساتھ کریں. یہ جب تک نہیں ہوگا تب تک پاسبل نہیں ہے کہ طاقت کا محور ایک طرف ہے اور وہ جیل میں ہے. یہ اصولی طور پہ آپ بات ٹھیک کر رہی ہیں. اگر خان کہہ دے تو کسی ایک کو بھی وہ اختیار دے سکتے ہیں کہ بھئی میں جب تک جیل میں ہوں آپ نے صرف اس کی سننی ہے. جی، اس میں مصیبت یہ ہے کہ عوام جو کہ اس کے ووٹرز اور سپورٹرز ہیں خان کے، وہ خان کے علاوہ کسی کو درخور اعتماد سمجھتے ہی نہیں ہیں. ان کے نزدیک لیڈ صرف ایک ہے اور وہ خان ہے. انہوں نے خان کی آواز کے اوپر لبیک کہنا ہے. لہٰذا اگر خان کہہ بھی دے کہ فلانے آدمی کے پاس، یعنی اکرم جو راجہ صاحب ہیں ان کو لے لیں، یعنی کوئی کسی مروت کو لے لیں، کسی گوہر نایاب کو لے لیں، عوام اور خاص طور پہ جو ان کے ووٹر سپورٹرز ہیں وہ نتھنگ لیس دین عمران خان، ان کو کوئی چیز قبول ہی نہیں ہے. اور یہ چیز خان کو اچھی لگتی ہے، یہ خان کو بہت اچھا لگتا ہے. یہ ایشو ہے. یہ اس کو خان کو اچھا لگتا ہے کہ اس کی طرف ہی آئے. سہیل افریدی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ وہ بار بار کر رہے ہیں کہ جی میں نے خان سے ملنا ہے. بھئی کیا کرنا ہے آپ نے مل کے؟ آپ کو خان نے یعنی نومینیٹ کر دیا، آپ اپنی سیٹ سنبھالیں، اور اگر آپ نے بات کرنی ہے تو جیل کے باہر آپ کے باقاعدہ ایک چیئرمین موجود ہیں، ان سے گپ شپ لگا لیں. ٹھیک ہے، ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. ظفر ہلالی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو پریشرائز کیا جائے، عوام کو موبلائز کیا جائے، اور ایک ایجنڈا ہوتا ہے بڑا کلیئر کٹ. آپ کو اپوزیشن یہ سب کچھ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کوئی کامیابی آپ کو نظر آ رہی ہے ملتی ہوئی انہیں؟ دیکھیے، میں نہیں سمجھتا ایک منٹ کے لیے کہ یہ سب جو لیک آف سپورٹ نظر آ رہا ہے ان کے بلیک ڈے پہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کا
پالیسی رانگ ہے کہ ٹیکٹکس خان کے رانگ ہیں. اچھا, اگر آپ مجھے پوچھیں تو کوئی گورنمنٹ, اینی گورنمنٹ کتنی دیر, جتنی چھوٹے وقت کے لیے بھی آئی ہے جو اس گورنمنٹ ہے, وہ پاپولر نہیں ہو سکتی. ایک غریب کرپٹ اسٹیٹ میں کوئی گورنمنٹ پاپولر نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ جو وہ وعدہ کرتے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ پورا کرنے کے لیے, اور وعدہ کرتے جائیں گے. اور اس وقت تو ایک اپوزیشن لیڈر جو جیل میں ہے وہ تو بڑا پاپولر آدمی ہے, وہ ایک کلٹ فگر ہے بھائی. بالکل بالکل, اس کے نام پہ ہی صرف لوگ نکل آتے تھے, تو کیوں نہیں آئے؟ یہ صحیح بات ہے کہ وہ کیوں نہیں آئے. میں نہیں سمجھتا وہ اس لیے نہیں آئے کہ اس کو نہیں ملنے دیا یا گوہر کیسا ہے. اور یہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پبلک جو ہے ہماری بڑی سمجھدار ہو گئی ہے. اچھا, دیکھیے, ہاں بالکل, کیا سمجھ آ گیا؟ پبلک جانتی ہے فرام دیئر ایکسپیرئنس, فرام ہمارا تاریخ سے وہ جانتی ہے کہ گورنمنٹس کو آپ اوور نائٹ نہیں بدل سکتے, اس لیے کہ آپ ان سے ناخوش ہیں. اور خاص طور گورنمنٹ جس پہ کی سپورٹ, فل سپورٹ, تو کیا ہوتا ہے, تو وہ سمجھ گئے کہ ہمیں ٹھہرنا پڑے گا, اور ہمیں ٹھہرنا پڑے گا, اور ہم ساتھ رہیں گے, ہم لوئل رہیں گے, ہم ان کے خلاف ہوں گے, مگر ہمارا لیڈر بھی جو ہے وہ تو کیا کیا دا موسٹ پاپولر لیڈر پاکستان has ever had لوگ کہتے ہیں. چلو مان جائیں, اس قسم کا لیڈر, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. مگر بھائی مار کھانا ہے. آپ پہلے تو پری مارچ اریسٹ ہوئے ہیں, اس کے بعد دھمکایا گیا ہے ان کو, اور پوسٹ مارچ بھی اریسٹ ہوئے ہیں. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ سمجھدار ہو گئے ہمارے پبلک, وہ کہتے ہیں دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم, اتنی جلدی گورنمنٹس ہم بدل نہیں سکتے. اور دیکھیے بات اصل اگر آپ کو پوچھنا ہے کہ کیوں کم لوگ نکلے ہیں, وہ لائرز کدھر ہیں جو جوڈیشل انڈیپینڈنس ان کا چلے گیا ہے, where are they? They haven't mobilized. Inside, کیوں وہ اچھا وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب دیکھیے اگر جسٹس نہ ہو تو پھر انویسٹمنٹ نہیں آئے گا. بھائی ایک زمانے میں جسٹس تھی, کون سا انویسٹمنٹ آیا پاکستان میں؟ ایک نام لے لیں آپ, اور ٹرمپ کا نام خدا کے لیے نہ لیں, کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں آیا. بات اصل یہ ہے کہ the situation has changed. پاکستان کو اس وقت میں کہتا ہوں انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. سعودیہ ہے ہمارے ساتھ, سعودیہ ہے ہمارے ساتھ, اور سعودیہ وہ انویسٹ کرے گی. تو سعودیہ کرے گی تو کوئی نو نیڈ فار انویسٹمنٹ. بھاگنا بھیک کے لوٹا لے کے بھاگنا ہر جگہ, نو. میوچل ڈیفینس پیکٹ ہو گیا ہے ان کے ساتھ, ون آف دا ریچسٹ کنٹریز آن دا ورلڈ, اور ان کے پیچھے کون ہے؟ امریکہ. بلکہ لوگ کہہ رہے ہیں, آج میں نے سنا کہ 3 امپورٹنٹ لوگ ہو گئے ہیں, ٹرمپ, سعودیہ کا MBS, اینڈ ہمارے عاصم منیر صاحب. تو اپوزیشن کا اب رول جو ہے, اب آئی ایم افریڈ اٹ از گوئنگ ٹو چینج. میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو اب گورنمنٹ کو آن اٹس ٹوز رکھنا, چلو ٹھیک ہے وہ ان کا ایک ٹریڈیشنل کام ہے, مگر اس سے زیادہ KP میں اگر وہ بچانا چاہتے ہیں اس ملک, they must reconcile, the center and the province must reconcile against India and Kabul. ٹیررزم کے خلاف یہ ان کا کام ہے. اگر یہ وہ کام ہے, میرے اپنے خیال میں پاکستان کو بینیفٹ کرے گا, وہ بینیفٹ کریں گے, اور جب الیکشن کا وقت آئے گا they can vote and bring in their government. اور میرا لاسٹ کامنٹ یہ ہوگا, عراق تباہ کیوں ہوا؟ نو آرمی. ایران شاہ کیوں تباہ ہوا؟ نو آرمی. لیبنن کیوں تباہ ہوا؟ نو فوج. سیریا کیوں تباہ ہوا؟ نو فوج. اب پلیز ٹھیک ہے, ان کا, ہمارے دشمنوں کا کام یہ ہے کہ they want to weaken us, and the best way, the only way that they think they can do it is by weakening ہمارے armed forces کو. اوکے, تو میرے خیال میں پبلک کو بھی یہ آہستہ آہستہ سمجھ آئے گا, مگر اب اتنا سمجھ آ گیا ہے کہ سڑک پہ آ کے چیزیں مارو اور توڑو, اس سے کچھ نہیں ہوگا. کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, نجم ثاقب صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پھر میں نے میر صاحب کی طرف جانا ہے.
جی وہ ابھی بات ہوئی کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے ساتھ سعودی عربیہ ہے. ہمارے ساتھ یہ ابھی سعودی عربیہ اور پاکستان نے ایک ڈیفنس پیکٹ کیا ہے, اسٹریٹجک پیکٹ کیا ہے. جی تو ہمارے ایک دوست کا خیال ہے کہ سعودی عربیہ سے ہو سکتا ہے کہ رمضان میں اجوا کھجوریں تو آ جائیں, لیکن اچھا. یہ ہے کہ باقی شاید پیسوں ویسوں کی بات نہ ہو سکے, کیونکہ ابھی 2 دن پہلے سے ہی وہ شروع ہو گئی ہیں باتیں کہ وہ جو ادھر سے ارامکو کا حساب کتاب تھا جی جی اس میں بھی شاید کچھ مصیبتیں پڑ رہی ہیں. تو اتنا زیادہ ہمیں ریلائی نہیں کرنا سعودی عربیہ ٹھیک پہ, ہے. اور وقت آئے گا تو دیکھیں گے کہ واقعتاً یہ جو پیکٹ ہوا ہے آپ کا ڈیفنس کا, اس میں جو سعودی عربیہ نے مانا ہے کہ جنگ اگر پاکستان کی ہوئی تو وہ سعودی عربیہ کے خلاف سمجھی جائے گی. جی 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 اس کا وہ کتنا افیکٹو ہوتا ہے, وہ کتنا افیکٹو ہوتا ہے, ٹھیک بات ہے. اچھا میر صاحب, یہاں پہ 2 اوپینینز آئے اب تک اپوزیشن کے کردار کو لے کر. ایک تو نجم الثاقب صاحب نے کہا کہ جی کوئی تگڑا لیڈر نہیں ہے, اس لیے ہمیں اپوزیشن اتنی افیکٹو نظر نہیں آ رہی. ہلالی صاحب نے کہا ہے کہ عوام کو اصل میں عقل آ گئی ہے, اس لیے تحریک کامیاب نہیں ہو پا رہی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنا لیڈر بالکل ہے, عمران خان ایک تکڑا لیڈر ہے, اس کو باہر نکال کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. He is not in the field. Why is he not in the field? Why? آپ نے بھٹو کے ساتھ کیا ہے, نواز شریف کے ساتھ کیا ہے, آج آپ اس کے ساتھ کہہ رہے ہیں. Let's be realistic نا یار, منافقت کیوں دکھائیں؟ آپ اس کو نکال کے دیکھ لو, کتنا دودھ ہے کتنا پانی, آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ دیکھیں ہلالی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ لوگ باہر نہیں آ رہے, وہ لوگ کس طرح آئیں گے جب آپ اندر ہو جائیں گے؟ کس طرح آئیں گے باہر, مجھے بتاؤ. انہوں نے اپنے گھر نہیں چلانے, وہ ڈر کے مارے اندر بیٹھے ہیں, سمجھدار نہیں آ رہے. دیکھو میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, نہیں آ رہے. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آن ٹاپ آف آل آف دس, یہ جو پولیٹیکل ڈس ایگریمنٹس ہیں, یہ جو پی ٹی آئی ہے, یہ ایک پرپیچول ڈینائل میں ہے کہ یہ اسمبلیاں ہی ٹھیک نہیں ہیں. بیسک ڈینائل ہے کہ اسمبلیاں لیجیٹمیٹ نہیں ہیں, ٹھیک نہیں ہیں, اور اس پہ وہ ڈبیٹ کر رہے ہیں. اچھا جی, اسمبلیوں سے باہر بھی آ رہے ہیں. اب آپ نے اس ریپبلک کو آپ نے اپنے فیصلے روڈز پہ کرنے ہیں یا پارلیمنٹ پہ کرنے ہیں, یہ آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں. میں کہتا ہوں آپ نے فیصلے پارلیمنٹ پہ کرنے. اچھا جی, پارلیمنٹ میں ایک دوسرے سے بات ہو نہیں رہی, آپ نے بدتمیزی ایک دوسرے کی دیکھ لی, آپ نے کوئی ادھر سے بات کرتا ہے کوئی ادھر سے کرتا ہے. واٹ کین یو ایکسپیکٹ فرام دا پارلیمنٹ؟ یہ دونوں اس میں شریک ہے, دونوں, ایک نہیں ہے, دونوں. ایک پرووک کرتا ہے, ایک ریئیکٹ کرتا ہے. ایک ریئیکٹ کرتا ہے, دوسرا کنٹر پرووک کرتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں عوام کی کیا بات ہوگی اس کے اندر؟ سو بیسکلی اس وقت ٹو پٹ اٹ ان اے نٹ شیل, سنیپ الیکشنز کرائیں اینڈ لیٹس گیٹ آن ود اٹ. جو جیتے گا اس کو جیتنے دو, سنیپ الیکشنز کراؤ. آپ وہ نہیں کرائیں گے, کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو سچویشن ہے, اگر آپ ابھی کرواتے ہیں جس اسٹڈی ایک رستے سے آپ جا رہے ہیں, وہ پھر آپ کے لوگ ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا. وہ پھر وہ جس طرح وہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ کے اندر یہ ہے وہ ہے فلانا ہے, آپ پہ تہمتیں لگنے شروع ہو جائیں گی. تو کیا ہم شفاف ہوں گے کہ نہیں, یہ بھی تو سوال کھڑا ہوگا, تب بھی کھڑا ہوگا سر, جیسے ہر دفعہ کھڑا ہوتا ہے. دیکھیں یہ تو رمین آپ ہی بتا سکتی ہیں, لیکن اس کا تو مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا. اپارٹ فرام دا 1970 الیکشنز, ہر الیکشن آپ کے مارڈ ہے, ہر الیکشن آپ کا مارڈ ہے, اس پہ ڈسپیوٹ ہے. اس کے بعد کبھی ایک کیس کر رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہا ہے, کوئی پنچر لگا رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے, فلانا کر رہا ہے. یہ جو چیز ہے یہ میں سمجھتا ہوں بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے. دیکھو ہم نے اس ملک کو چلانا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں چلانا. پولیٹیکل کتنی آئی ہیں پولیٹیکل پارٹیز, کتنی آئی ہیں, ڈیزالو ہو گئی ہیں, چلی گئی ہیں, ختم ہو گئی ہیں. یہ اب مجھے بتاؤ, پاکستان تو ہے نا یار, ہم پاکستان کا کیوں نہیں سوچتے, اس ملک کا کیوں نہیں سوچ رہے ہم؟ کیا ہمارے اندر درد نہیں ہے اس ملک کے لیے یار؟ اگر یہ جو گورنمنٹ جو بھی آتی ہے وہ دوسرے پہ ایک ہیوی ہینڈ رکھ دیتی ہے. ابھی آپ پولیس کی بات کر رہے ہیں, کیا یہ آپ نے دیکھا تھا بینظیر بھٹو کے ساتھ کیا ہوا تھا, اور ان کی والدہ کے ساتھ, ان کے خون نکل رہے تھے یار ان کے سروں سے. کیا کیا تھے مجھے بتاؤ, یہ ہم کرتے ہیں لیڈرز کا حال؟ I mean, is this what we do? زرداری کا آپ نے کیا حال کیا تھا یار, دیکھا اس بیچارے کی زبان آپ نے کاٹ دی تھی اندر. جی جی جی, you know, this is what we do to our leaders. سکندر مرزا کو ایگزائل میں آپ نے بھیج دیا, کسی کو اسیسینیٹ کر دیا, کسی کا کریش ہو گیا, یہ ہو گیا. یہ تو ہم اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کر رہے ہیں. جب تک آپ کے اندر ایک ڈیموکریسی کی سنجیدگی نہیں آئے گی, یہ ملک آگے نہیں چلے گا. آپ پہ تہمتیں لگیں گی. وہ آپ نے ہمارے لاسٹ پروگرام کے اندر بھی آئی ایم ایف کیا کہہ رہے ہیں یار, مجھے تو شرم آتی ہے کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ کے اندر کرپشن کیوں, یار کیوں کہتا ہے یار؟ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا, کوئی تو وجہ ہوگی.
تو جب وہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو مجھے بتائیں جو آپ کا بزنس مین ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ آئے گا اس ملک کے اندر؟ بالکل نہیں آئے گا. میں 2 کا نام لے سکتا ہوں, and they're not millionaires, they're billionaires. وہ کہتے ہیں ہم پاکستان نہیں آ سکتے, آپ کا سسٹم یہ ہے. خدا کیسا مجھے شرم آتی ہے, مجھے شرم آتی ہے. میں کیا جواب دوں؟ مجھے بتائیں آپ, میں کیا جواب دوں؟ میں کس طرح اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں؟ میرا تو کام اچھا ہو برا ہو, میں تو پاکستان کو ڈیفینڈ کروں گا یار. لیکن جب میرے اوپر ایک الزامات ایسے آئیں گے یہ نہیں ہوگا. ایک اور جو چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ایک سنیپ الیکشنز نہیں کراتے آگے یہ گاڑی آگے نہیں بڑھے گی, اور اس کے اندر ہم ملوث رہیں گے. اور کیا ہوگا؟ بے معنی ایک بحث ہے, اس کی بحث ہی کوئی نہیں ہے. تو زیر بحث اگر آپ نے زیر بحث کوئی بات کرنی ہے نا رامین, تو میں آپ کی سنوں گا اور آپ میری سنیں گے, تب بحث آئے گی. ایک سائڈ پہ بحث نہیں آتی. ایگزیکٹلی, سو امپورٹنٹ, سو ٹرو. ناظرین واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. ایک ایسے ایشو کی طرف بڑھتے ہیں جو نہ صرف پاکستان بلکہ پورے جنوبی ایشیا کے لیے اہم ہے. انڈس واٹر ٹریٹی کی بھارت کی جانب سے معطلی جب ہم نے دیکھی اور پاکستان کا اس پر جو رد عمل سامنے آتا رہا, اس پر تھوڑی بات کریں گے. اپریل میں ہم نے دیکھا کہ بھارت نے واقعے کو بنیاد بنا کر انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کر دیا. ایک ایسا قدم جو پاکستان کے مطابق غیر قانونی ہے, یک طرفہ ہے, ایسا کر نہیں سکتا تھا قانونی طور پر انڈیا, کیونکہ یہ ایک بائیلیٹرل اگریمنٹ ہے. پاکستانی موقف یہ ہے کہ اس معطلی کے لیے کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے اور یہ اعلان ایک طرح سے جنگ کے مترادف ہے, واٹر ٹیررزم ہے, آبی جارحیت جسے کہا جاتا ہے. اب وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی برسلز میں جب وہ تھے یورپی فورم میں, تو وہاں پہ ان کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی جس میں انہوں نے کہا کہ پانی کو سیاست یا ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا قابل قبول نہیں ہے, بلکہ یہ تعاون کا ذریعہ ہونا چاہیے. پاکستان نے عدالت میں جانے کے امکانات کا بھی ذکر کیا اور عالمی قانون, خاص طور پر 1969 کی جو ویانا کنونشن کے تحت اپنے حقوق کا تحفظ کرنے کی بات کی. وزیر خارجہ نے زور دیا کہ جنوبی ایشیا میں دیر پا امن جموں کشمیر کے تنازع کی پرامن حل کے بغیر ممکن نہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان واقعی اس معاملے میں پورے عزم اور مؤثر اقدامات کر رہا ہے؟ کیا عالمی سطح پر دباؤ ڈالنے کے لیے حکمت عملی کافی ہے جو پاکستان نے بنائی ہے؟ اور پھر پانی کے اس حساس مسئلے پر عوام کو کتنی شفاف معلومات دی جا رہی ہیں جو امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کرنے کی ایگریکلچر پر, اکانومی پر, کیا اس کو نظر میں رکھا ہوا ہے گورنمنٹ نے؟ ظفر لالی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان جو قانونی اور سیاسی طور پر کر رہا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کی معطلی کے بعد, کیا وہ اقدامات کافی ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیے, جب آپ کہتی ہیں کافی ہے کہ نہیں, میرے خیال میں یہ اتنا امپورٹنٹ میٹر ہے کہ آپ اس کے بارے میں روز تقریر کرنا چاہیے, روز. مگر اگر آپ روز تقریر کریں تو لوگ کہیں گے یار یہ تو سر کھا لیا ہے. فیکٹ آف دا میٹر از پانی سے زیادہ امپورٹنٹ ہو کیا سکتا ہے؟ اور ہم نے کہا بھی ہے, ہم نے کہا اٹس اے وار اور نتھنگ, اٹس اے لائف اینڈ ڈیتھ ایشو فار اس. اگر یہ پانی ہمیں نہ ملا, ہم نے تو کہہ دیا ہے اٹس این ایکٹ آف وار. اور ایک دن میں انشاءاللہ تعالی ہم وہ سب ڈیمز ختم کریں گے ان کے جو ان کو سالوں لگیں گے بننے کے لیے. تو وی ہیو باٹ آور سیلوز بائی ون ایکٹ 5 years آف واٹر. اس لیے پانی کو تو وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے. مگر بات اصل یہ ہے, دیکھیے یہ نہیں ہے کہ ہم نے زیادہ نہیں بات کی ہے اس کے بارے میں. ہم نے کیا ہے, ہم نے اتنے سال ایز اے واٹر اسکیئرس کنٹری آن دا برنک آف واٹر اسٹارویشن سو ٹو اسپیک, ہم نے کیا ہے. کیا ہم نے ایگریکلچر ایفیشنسی کو امپروو کیا ہے, ڈرپ سسٹم لگایا ہے, اسپرنکلر لگایا ہے, 10 نیو ڈیمز بنائے, 20 ریزروائرز بنائے, رین واٹر کی ہارویسٹنگ کی ہے, کمیونٹی ان ہومز. کیا ہم انڈسٹریل واٹر کی ایفیشنسی کی ہے؟ نو. اور اگر کی ہے تو نظر نہیں آ رہا ہے کدھر کی ہے. مگر ہمارا یس چلے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہاں یہ صحیح بات ہے کہ پاکستان کے سب خرچہ ہونے بعد پہلا جو ہمارا پبلک سرونٹ ہے اس کا تنخواہ ہم قرض لے کے دیتے ہیں, قرض لے کے دیتے ہیں ان کا تنخواہ. تو 10 ڈیم ہم کیسے بنائیں؟ مگر ہمیں بنانا ہے, ہمیں واٹر کنزرویشن کرنا ہے,
ہمیں یہ رین اور فلڈ واٹرز کے ریزروار بنانے ہیں. Now this is the job of a government. آپ مجھے بتا کے کہتی ہیں کیسے کریں, مجھے نہیں پتا کیسے کریں. مجھے ایک چیز پتا ہے کہ کرنا ہے, اور مجھے دوسری یہ ہے کہ ہو سکتا ہے, کافی حد تک ہو سکتا ہے. مگر یہ آپ یہ نہ سوچیں کہ وی آر ناٹ سیریس اباؤٹ اٹ. ان پولیٹیکلی, انٹرنیشنلی, ڈپلومیٹکلی اینڈ ان ٹرمز آف وار اینڈ پیس وی آر. ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں, ہم نے تو کہہ دیا ہے روکو اور جنگ ہوگا. ٹھیک ہے. میر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا ہماری گورنمنٹ سفیشینٹ اسٹیپس لے رہی ہے, سفیشینٹ اویئرنیس کریٹ کر رہی ہے, اور جو بھی کرنا چاہیے گورنمنٹ کو, ہم نے دیکھا یہ بات تھوڑی دب سی گئی. اب پانی کا مسئلہ بڑا اہم ہے, بہت سارے سیکٹر اس سے جڑے ہوئے ہیں. آر وی ڈوئنگ انف؟ اللہ کے فضل سے اور ان کی دعاؤں سے ہم 0-0 کر رہے ہیں. اچھا, اگر کرنا ہوتا تو یہ جو فلڈ طوفان آئے ہیں تو مجھے نیوز میں آتا کہ گورنمنٹ نے ریزروائر بنانے شروع کر دیے ہیں, گورنمنٹ نے فلڈ واٹر کو اس کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا ہے, جگہ ایئر مارک ہو گئی ہے کہ کہاں آپ نے پانی کا سٹوریج کرنا ہے. ہماری یہ جو انڈس واٹر بیسن ٹریٹی ہے یہ ڈسپیوٹڈ رہے گی. ہم نے دونوں طرف سے دیکھنا ہے, ہندوستان کو بھی پانی چاہیے, ہمیں بھی پانی چاہیے. ایز لوور رائپیرینز کیا ہم اپنا پانی جو ہے کیا ہم اس کو سٹور کر رہے ہیں یا سمندر میں پھینک رہے ہیں؟ ہم تو پانی سمندر میں پھینک رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہاں جو آپ کے انوائرمنٹلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہاں وہ کیا مینگروز خراب ہو جائیں گے. اور میری نظر میں مینگروز اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں جتنے عوام ہیں. تھر کے لوگوں کو دیکھو جا کے, ان کو پانی نہیں ملتا ہے یار. آپ کرتے کیا ہے یار, باتیں آپ کرتے ہیں بڑی, آپ نے دیکھنا ہے عوام غریب اس کو پانی ملتا ہے پینے کے لیے. آج تو امیر آدمی ایک منرل واٹر پہ آ گیا, وہ بھی ایک نلکے کا پانی پیتا ہوتا تھا. پشاور کا پانی ایسا تھا جتنا مرضی کھاؤ آپ پانی پیو خدا قسم ہضم ہو جاتا تھا. آج دیکھو پشاور کا پانی کیا حال ہوا ہے. آرسنک پانی کے اندر چلا گیا ہے. کوئی ہمارے پاس کنٹرول ہے کوئی نہیں ہے. اور یہ جو چیزیں ہیں اس پہ کون کرے گا؟ 3600 میگا واٹ آپ بنا سکتے تھے, یہ جو 1950 میں پروجیکٹ شروع کیا اور پھر 52 کے اندر اس پہ بات ہی ٹھپ ہوگی. بات یہ کس کی؟ کالا باغ ڈیم کی. 7.9 ٹریلین ایکڑز جو آپ سٹوریج اس میں پانی کر سکتے تھے. مجھے بتا دیں, اور جہاں سے وہ پانی آ رہا ہے آپ کے ورلڈ بینک ایکسپرٹس آپ کے اپنے شمس البک صاحب سے پوچھیں یار, وہ آپ کو بتائیں گے دا بیسٹ ایریا جہاں آپ پانی سٹوریج کر سکتے ہیں اور سلٹنگ بھی نہیں ہے. آج آپ کے پاس تربیلا کے اندر, منگلا کے اندر سلٹنگ ہو گئی ہے. مجھے بتا دیں آپ کتنا خرچہ ہے اس کا. یہ واٹر ڈیمز ہے. تو ہم نے لانگ ٹرم ہم نہیں سوچتے ہیں, ہماری سوچ ہے بڑی شارٹ ٹرم. اور یہ شارٹ ٹرم کیوں ہے؟ مس انڈرسٹینڈنگس پہ. نوشہرہ میں مردم شماری ہو رہی ہے, وہ بیگم نسیم علی خان نے شور کر دیا ہاں جی یہ پانی ادھر تک آ جائے گا. ایبسولوٹ رانگ. اچھا, پوچھ لے جنرل زاہد علی اکبر, پوچھ لے شمس الملک صاحب سے کہ جو ہو ایکسپرٹس آن دس. مجھے بتا دو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو بات یہ ہے کہ پھر کہا جی انوائرمنٹل ڈیمیج, نو انوائرمنٹل ڈیمیج. پھر بات کرتے ہیں جی واٹر ڈسٹریبیوشن. اور یار ڈسٹریبیوشن آپ نے کوئی نیچے جا کے سندھ کے اندر کوئی ریزروائر بنائے کہ جو پانی ادھر سے آ رہا ہے آپ اس کو سیو کریں. پانی تو سمندر میں جا رہا ہے. سو واٹ ڈسٹریبیوشن آر وی ٹاکنگ اباؤٹ؟ اس کی دو شاخیں آتی ہیں. وہ وہاں جو وڈیرا جس کو کہتے ہیں وہ کہتا ہے جی نہیں, وہ اپنی لابنگ کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر جتنے منرلز آتے ہیں ایک سائڈ پہ وہ کھیتی میں کہتے ہیں جی اس کے بند ہو جائیں گے, دوسری سائڈ کے اندر پانی ہے کوئی نہیں. تو پانی آپ کے پاس صرف دو جگہ ہیں, ایک ہے رین فال اور دوسرا ہے گلیشیئر. گلیشیئر آپ کے پگھل رہے ہیں, جو بتا رہے ہیں ایکسپرٹس اگلے 15-20 سال کے اندر پانی نہیں ہوگا, یہ سب ڈیزرٹ ہوگا. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جو واٹر سٹوریج ہے, آپ نے دیکھا کہ جب بارشیں آتی ہیں ہمارے جو آرکیٹیکٹس ہیں اور جو پلانرز ہیں سارا پانی روڈ پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں عوام کی بھی غلطی ہے کہ وہ پلاسٹک پھینک دیتے ہیں, گٹرنگ بند ہو جاتی ہے. بالکل ہے. تو آپ تو اب لاز لے کے آؤ نا, پکڑو. ہم کیوں نہیں پکڑتے ہیں؟ نہ ہم ٹریفک پہ پکڑتے ہیں نہ کسی اور پہ پکڑتے ہیں. کیوں؟ میرا ووٹ بینک خراب ہوگا. اور یار ووٹ بینک بھاڑ میں جائے, عوام کی خدمت کرو. یو ہیو ٹو بی کرول ٹو بی کائنڈ. وائی ڈونٹ وی ڈو اٹ؟ پلیز ٹیل می وائی ڈونٹ وی ڈو اٹ؟ پوری دنیا میں ہوتا ہے, ہم نہیں کرتے. ٹیکس میں نے نہیں دینا لیکن میں نے روڈ پہ آ کے جو حکومت ہے اور عوام کی پراپرٹی ہے اس کو میں نے توڑ دینا. ٹیکس میں نے نہیں دینا.
تو یہ ہمارا ایک ایٹیچیوڈ ہے. اگر ہم اس ایٹیچیوڈ سے باہر نہیں نکلیں گے تو پاکستان کا کون خیال کرے گا یار؟ درد ہے کسی کا؟ پلیز مجھے بتا دیں, جس کا درد ہے مجھ سے بات کرے یار. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نجم ثاقب صاحب, پانی کا مسئلہ, ایک تو ہم انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کر رہے ہیں, یعنی ایکسٹرنل مسئلہ, ایک انٹرنل مسئلہ بھی ہے پانی کا, جس کی طرف ابھی پی جے میر صاحب نے اشارہ کیا ہے. آر وی سیریس اباؤٹ دس؟ دیکھیے, انٹرنل مسئلہ جو پانی کا آپ کا ہے وہ تو انٹرنلی حل کرنا پڑے گا نا. اس وقت بات ہو رہی ہے سندھ طاس معاہدے کی, تھوڑا سا ٹیکنیکل لیول پہ ذرا دیکھ لیتے ہیں. جی جی, دیکھیے, پہلے تو دیکھتے ہیں کہ یہ بند کیسے ہوا نا, معطل کیسے ہوا. کیپنگ ان بیس والی جو بات ہے, پہلگام کا واقعہ پیش آتا ہے اور اپریل 2025 کی بات ہے. اب 7 مہینے ہو گئے ہیں اس فالس فلیگ آپریشن کو. اگلے ماہ جو ہے یعنی مئی میں جنگ ہوتی ہے, اور اس سے اگلے مہینے یعنی جون میں جو آپ کی پرماننٹ کورٹ آف جسٹس ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ انڈیا قانونی طور پہ یعنی لیگلی اس کو معطل کر ہی نہیں سکتا. دوسری طرف یہ ہے کہ انڈیا نے اس کو کیپنگ ان بیس کی بات کی ہے. میں نے یہ ساری ٹریٹی بڑے عرصے پہلے پڑھی بھی تھی, اس پہ بڑا کام کیا تھا. اس کی پروٹوکول بھی پڑھی ہے, اس کے انیکسچرز بھی پڑھے ہیں ڈیٹیل میں. پوری ٹریٹی میں کہیں پہ بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک ملک جو ہے وہ اس کو ختم کر سکتا ہے, سسپینڈ کر سکتا ہے, اس کو معطل کر سکتا ہے, یا فار دیٹ میٹر اس میں سے نکل سکتا ہے یونیلیٹرلی. اٹ ہیز ٹو بی کہ آپ مل کے بیٹھیں. تو جہاں تک ٹیکنیکلٹی کی بات ہے تو وہ تو سیدھا سیدھا سے ہے کہ یہ نہیں کر سکتا, لیکن اس نے کر لیا. ٹریٹی میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. دو باتیں ہیں ادھر. ایک بات ہے آپ کی, آپ نے کہا جی کہ ہم اس کو جنگ کریں گے, اس کو ہم ایکٹ آف وار سمجھیں گے. کیونکہ جنگ آلریڈی ہو گئی اس کے فوراً بعد, پہلگام کا واقعہ اور اس کے بعد آپریشن سندور, بنیان المرصوص, مارکہ حق وغیرہ سارا ہو گیا. طاس معاہدے کی معطلی جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے بیک گراؤنڈ میں چلی گئی. ہمارا یہ خیال ہے, ہمارا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ حکومت پاکستان کو کمپلیسنٹ نہیں بیٹھنا چاہیے. دیکھیے, کورٹ آف جسٹس نے وہ جو آپ کی پرماننٹ کورٹ آف جسٹس ہے اس نے تو کہہ دیا, اب ہم نے اس کے بعد کیا کیا ہے. تو اس کو دو طرح سے دیکھنا ہے. پہلا یہ ہے کہ ساری ٹیکنیکلٹیز, سارے لیگل آپ کے حق میں جاتے ہیں, آپ کر کیا رہے ہیں. تو پاکستان کو اس میں کمپلیسنٹ نہیں ہونا. آپ کہتے ہیں کہ جنگ کریں گے اگر یہ شروع ہوا, تو وہ تو بگلی ہار ہے, کشن گنگا بنا لیا انہوں نے, رتلے بنانا بالکل یعنی وہ ختم ہو رہا ہے اس کا, وہ یہ بھی کر دیا انہوں نے. آپ صرف عوام کو ایک تسلی دلائیں. دیکھیں, جنگ کی بات آپ نے کی ہے نا, آپ صرف عوام کو یہ بتائیں کہ جنگ تو ہم کریں گے جبکہ وہ پہلی اینٹ لگے گی ادھر, ہم آپ کے پانی کو ختم نہیں کرنے دیں گے, نہیں ہونے دیں گے. عوام کو یہ تسلی دلا دیں, اور لیگلی, کانسٹیٹیوشنلی اور خاص طور پہ قانونی طور پہ جو اس کے ہیں اس کو آپ پیچھے نہ چھوڑیں. یہ حکومت کا فرض بنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, اسٹیٹسٹکس کے مطابق پاکستان میں ایک دن میں تقریباً 20,000 بچے پیدا ہوتے ہیں, مگر ان میں سے تقریباً 13 ملین بچے چائلڈ لیبر میں دھکیل دیے جاتے ہیں. بچے پیدا تو ہو جاتے ہیں, لیکن پیدا ہونے کے بعد ان کو کھلانا کیا ہے, پلانا کیا ہے, تعلیم کیا دینی ہے, مینٹل اور فزیکل ویل بینگ کیسے انشور کرنی ہے, پھر بڑے ہو کر بچے کیسے اپنے پوٹینشیل کے عروج پر پہنچیں گے, اس سے نہ حکومت کو کوئی غرض ہے, نہ ہی غربت کے ہاتھوں مجبور ان بچوں کے لیبر میں دھکیلنے والے ان کے ماں باپ کو. پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 25A ہر بچے کی تعلیم کو لازمی قرار دیتا ہے, لیکن جس ملک کا یہ آئین ہے اسی ملک میں 26 ملین بچے اسکولوں سے باہر کھیتوں, بھٹوں, کوئلے کی کانوں میں اور ڈومیسٹک لیبر میں جکڑے ہوئے ہیں, ایکسپلائٹ ہوتے ہیں اور اپنا بچپن کھوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
لمبے اوقات ہیں, خطرناک حالات ہیں, کم اجرت ہے اور تعلیم اور کھیل سے محرومی ان کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے. آئے روز گھروں میں ڈومیسٹک ہیلپ کے طور پر کام کرنے والے بچوں پر ہونے والے تشدد کی خبریں ہم روز دیکھتے ہیں. انڈر ایج بچوں کی گودوں میں ہی ہمیں مالکان کے بچے پلتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم بچوں کو صرف پیدا کر رہے ہیں مگر انہیں پرورش, تعلیم اور مواقع دینے میں ناکام ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پی جے میر صاحب, ہم کوانٹٹی آف لیبر فورس میں تو بہت آگے بڑھتے جا رہے ہیں مگر کوالٹی آف لیبر فورس, پھر کوالٹی آف مائنڈز, پھر سکلز, پھر کریٹو اور کرٹیکل تھنکنگ, اس سب میں بہت پیچھے ہیں. بنیادی وجہ کیا آپ کو نظر آتی ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پاپولیشن کنٹرول کیا نہیں ہے اور آپ کی جو پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے, ایک آدمی ہے کمانے والا اور 7 آدمی ہے کھانے والے, تو وہ آدمی مر جاتا ہے, اس کے بعد بچہ جو ہے اس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے, اور اس کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے, کوئی میکینک بن جاتا ہے. کوئی آپ کو پتا چلا ہوگا کوئی سیالکوٹ کے اندر وہ کرکٹ بال بنا رہا ہے بچہ, کوئی فٹ بال بنا رہا ہے, کوئی ہاکی کے بال بنا رہا ہے, جو پریکٹس جو بنا رہے ہیں. اس پہ بڑی بات ہوئی تھی انٹرنیشنلی, میں یہ بھی آپ کو بتاؤں, فیفا نے بہت اس پہ زور لگایا تھا, شور کیا تھا, اور کرکٹ بالز کی بھی. بات یہ ہے کہ ہم توجہ نہیں دیتے. کچھ بچے ہوتے ہیں, میں ہینڈز آف ٹو انصار برنی, جو کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اونٹوں کی ریسوں کے اندر آپ مڈل ایسٹ میں لے کے چلے جاتے تھے, اس کو اس نے روکا, واپس لے کے آیا. اور پھر میں کریڈٹ دوں گا جنرل قیوم کو, جب وہ چیئرمین تھے پی ایف واق کے اندر, درے کے اندر جو بچہ ہے, چھوٹا بچہ, اس کو بچپن سے ہی سکھا دیا جاتا ہے کہ آپ نے اسلحہ کس طرح بنانا ہے. انہوں نے تھرو ہز اون پاور اینڈ جورسڈکشن یہ بچوں کو لے کے آئے, ان کو پڑھوایا, ان کو پاکستان آرڈننس فیکٹریز میں کام دیا, اور آج وہ سکلڈ لیبر پاکستان کا ایک اثاثہ بنا ہوا ہے. ہم کر سکتے ہیں جہاں کرنا چاہیں. ایجوکیشن, آپ نے بالکل صحیح کہا, ایجوکیشن کی اتنی وہ فیس ہو گئی ہے کہ بچہ آپ کہاں سے پڑھائیں گے بچوں کو, مجھے بتا دیں آپ. اور جو آپ نے حالت دیکھی ہے یہ گو سکولز کی, یہ تو دعائیں اس کو دیں پرویز الہی کو, کہ جو گو سکولز اس نے پکڑ لیے تھے, کتنے بند کرائے اس نے, جو جیسے کہ گورنمنٹ پنجاب اس کو پیسے دی جا رہی تھی پہلے. اس کے بعد شہباز شریف نے بھی یہی کام کیا, انہوں نے بھی اس طرح کے گو سکولوں کو پکڑا. دا تھنگ از کہ آپ کو ایک کنٹینیوڈ پالیسیز چاہیے اس کے اوپر, جس کی آپ بات کر رہے ہیں. پاپولیشن کنٹرول کریں, پاپولیشن کنٹرول کریں گے, یہ جو ایک اسکرج ہے یہ دور ہوگی. اب آپ کس طرح کریں گے؟ یہاں تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ جو ڈراپس کس کے ڈالتے ہیں, وہ ڈراپس ڈالنے پہ آپ کو جی میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ صدر پاپولیشن ایکسپلوژن آج کا مسئلہ نہیں ہے, اور اس بارے میں آج بات نہیں ہو رہی, بہت پہلے سے پاکستان میں بات ہوتی رہی ہے. اویئرنیس کریٹ کرنے کی گورنمنٹ کی بھی کوششیں دیکھی گئی ہیں, بٹ کیوں انیبلٹی ہے, کیوں فیلئر ہے, یہ ذرا بتائیں. Because we are not interested. We are not interested. اگر انٹرسٹ ہو عوام کا تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی. جو بالکل آپ نے ایک بنیادی سوال کیا ہے, بھئی یہ کیوں نہیں ہو رہا, بھئی آپ مجھے بتائیں کیوں نہیں ہو رہا, آپ کو کون روک رہا ہے؟ جب یہ اپوزیشن میں جاتے ہیں سارے, دیکھو جی وہ نہیں ہوا, اور جب آپ گورنمنٹ میں تھے تو اس وقت کیوں نہیں کیا آپ نے؟ بعد میں جو بیٹھ کے تنقید کا کسی کو نشانہ بنانا, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل وہ مارگریٹ تھیچر کی ایک بڑی اچھی, مجھے اس کی وہ ایک اس کی آپ کہہ لو ایک اس کا ایک سینگ ہے, وہ کہتی ہے کہ جب آپ کے پاس پولیٹیکل ڈسکشنز ختم ہو جاتی ہیں نا تو پھر آپ پرسنالٹی پہ اٹیک کرتے ہیں. تو پاکستان کے اندر یہ پرسنالٹی اٹیک ہے, یہ نہیں. یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پولیٹیشنز کی بات, گورنمنٹ کی بات, لیکن ایک پرابلم ایٹیٹیوڈز کی نظر آتی ہے لوگوں میں, عام لوگوں میں, ٹورڈز فیملی پلاننگ بہت زیادہ ریزسٹنس نظر آتی ہے, اسپیشلی جو لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ یہ بالکل آپ نے اویئرنیس لے کے آنی ہے. یہ بالکل صحیح آپ نے بات کی ہے. آپ جب تک اویئرنیس نہیں لے کے آئیں گے, آپ نے صرف ایک چیز بتانی ہے, دیکھو انسانوں, ایک آدمی محنت کر رہا ہے, دن رات محنت کر رہا ہے, اور اس انسان کو بتانا ہے بیٹا تم 7 بچے پیدا کر کے تم مجھے بتاؤ ان کو بڑا کیسے کرو گے, کیا کرو گے, ان کی تعلیم کیسے آئے گی, ان کو کپڑے کیسے پہناؤ گے. تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ جب تک آپ ٹیلی ویژن پہ ایجوکیشنل پروگرامز نہیں لے کے آئیں گے, یہ بات نہیں آگے جائے گی. ٹھیک بات ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. نجم ثاقب صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے چائلڈ لیبر کی سب سے بنیادی وجہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ پاپولیشن ایکسپلوژن پہ ہم مینلی اس وقت بات کر رہے ہیں. ڈو یو تھنک دیٹ از دا پرابلم, اور کیوں گورنمنٹ ابھی تک فیل ہے اس معاملے کو کیٹر کرنے میں؟ ایک تو غربت ہے, مجبوری ہے جی, دوسرا کچھ کلچر ہے ہمارا, زیادہ بچے پیدا کرو تاکہ وہ اینٹوں کے بھٹوں پہ کام کریں, آٹو ورک میں جائیں, بھیک مانگیں,
قالین کے بزنس میں ڈال دو, گھریلو ملازمت میں ڈال دو, کچھ کلچر بھی بن گیا ہے. دیکھیے چوریاں آپ نے بہت سنی ہوں گی, ایک خاص قسم کی چوری کی طرف آپ کا اشارہ دلوانا ہے. چوری ہوتی ہے جی, کسی کا سامان چوری ہو گیا, کسی کے زیورات چوری ہو گئے, کسی کے پیسے چوری ہو گئے. میرے پیارے ملک میں میرے بچوں کا بچپن چوری ہو جاتا ہے. آپ یقین کیجئے, میں جب یہ سوچتا ہوں کہ ایک بچہ جس کو کہ اس کی آنکھ کھلتی ہے اور ساتھ ہی اس کو جو ہے وہ سوئی پکڑا دی جاتی ہے تاکہ وہ فٹ بال سیے سیالکوٹ میں, تو اس کا بچپن تو آپ نے چوری کر لیا. وہ جتنا مرضی بڑا ہو جائے, جو مرضی کر لے, اس کا بچپن آپ نے لے لیا. اس سے تو جب بچپن لے لیا, بنیاد ہی لے لیا آپ نے, تو وہ ان بنیادوں پہ کس قسم کا انسان بنے گا, یہ سوچنے کی بات ہے. 2 باتیں صرف اس میں کروں گا. حکومت کو اس سبجیکٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں سارے, اس سے کوئی لینا دینا نہیں, اور اس کا ثبوت دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے پاکستان لیبر فورس سروے چیک کیجئے, ریسرچ کیجئے, دیکھیے کہ آخری دفعہ کب آیا تھا. آپ کو پتہ لگے گا کہ پاکستان لیبر فورس سروے جس میں ہوتا ہے اتنے بچے, اتنے کروڑ بچے اس طرح سے, اور یہ لیبر اور یہ ساری سمگلنگ وغیرہ, یہ جو ہے ہیومن ٹریفکنگ وغیرہ, 7 سال پہلے آیا تھا. عجیب بات یہ ہے کہ آپ کا جو یونیسیف کا ہے وہ بھی 2022 کے بعد نہیں آیا. سروے نہیں ہو رہا, سروے نہیں ہو رہا, تو آپ کیا بات کریں گے. ایک آخری بات کہ یہ ماں باپ پہ ہے. چھوڑ دیجئے حکومت کو, چھوڑ دیجئے کہ کوئی قانون پہ عمل نہیں ہو رہا. آپ نے اپنے بچوں کا خود خیال کرنا ہے, اور اسی وقت تو پتہ لگتا ہے کہ آپ جب اپنا کہتے ہیں پیٹ کاٹ کے پالنا ہے تو ان کو پالیے. اور ہمارے ہاں مثالیں ہیں کہ کسی رکشہ ڈرائیور کی بیٹی نے CSS کیا اور ٹاپ کیا, اور اس وقت وہ اسسٹنٹ کمشنر لگی ہوئی ہے. بالکل صحیح بات ہے. ہلالی صاحب, جب ماں باپ اپنے بچوں کو لیبر میں دھکیلتے ہیں تو ان کی منطق یہ ہوتی ہے کہ جی ہم بڑے غریب ہیں. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ اتنے غریب ہیں تو پھر آپ کے پاس اتنے بچے کیوں ہیں, اور پھر کیا یہ غربت آپ کی حل کرے گی کہ آپ وہ بچوں کو لیبر میں بھیجیں, ان کو پڑھائیں لکھائیں نہ, ان کا فیوچر بالکل برباد ہو. اس طرح تو غربت مزید بڑھتی چلی جائے گی. تو پھر گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ایسے عوام ہے, اگنورنٹ عوام ہے, وہ یہی کرے گی تو ان کو کچھ کرنا چاہیے. مانے کہ فری کمپلسری ایجوکیشن کرنا چاہیے 18 سال تک, 5 سال 6 سال سیکنڈری نہیں, 18 سال تک. اس کے بعد بیٹر ویجز فار پیرنٹس, ان کے ماں باپ کو تنخواہ منیمم تنخواہ رکھو, لیویبل منیمم تنخواہ رکھو. دوسری بات ہے ایکسٹینڈ کریں ڈیوریشن آف دا اسکول ڈے. ہر آدھ بچہ جو اسکول جاتا ہے اس کو لنچ دیں, اس کو ایک اور ناشتہ اور لنچ دیں. کم سے کم ان کو انسینٹیو بڑھائیں کہ وہ آتے ہیں اسکول کو. اور کمبائنڈ اپرینٹسشپ سکھائیں. یہ کافی نہیں ہے کہ آپ الف بے سیکھیں, یہ کافی نہیں ہے کہ آپ ایک نقشہ دوسرا, ان کو سکھائیں, اسکل سکھائیں. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.